شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سحری میں تیز ٹھنڈا پانی پینے سے عمر کم ہوتی ہے۔ افطاری میں پپیتا کے بیج کھانے سے آنتوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ناخن خراب ہو رہی ہیں تو باجرے کی روٹی کھانے سے ناخن تندرست ہو جاتے ہیں۔ کان درد کا مسئلہ ہو تو پیاز کھانے سے کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ سحری کے وقت دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ کریلے کا سالن استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ پانی نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ لیمو کا چھلکا خارش والی جگہ پر نرمی سے خارش ختم ہو جائے گی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ دھار توری کی لکڑی چبانے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ وضو کر کے سحری کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ روزہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے خوبصورتی آتی ہے۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن چبانے سے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس اور چینی ملا کر مسواک یا برش کی مدد سے دانت صاف کرنے سے دانت صاف اور موتی جیسے ہو جاتے ہیں۔ ککڑی، گاجر یا پالک کا رس ملا کر پینے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ پورا دن جرابیں پہننے رکھنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کشمش کھایا کرو، بدن کو طاقت ملے گی۔ سحری میں بادام کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ آڑو چبا کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ افطاری میں اخروٹ کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ شکر اور سونف ملا کر کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو بھنی ہوئی چھلی کھانے سے آواز کھل جاتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں ان میں بانجھ پن کی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جگر جسم کا وہ واحد حصہ ہے جسے آپریشن کے دوران کاٹ دیا جائے تو یہ دوبارہ لگ جاتا ہے۔ سوانجنے کے پتے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر روزے میں کمزوری ہو تو افطاری کے بعد دودھ میں 3 کھجور ابال کر پی لیں۔ سر درد ہو تو سحری میں خالی پیٹ سیب کھائیں۔ پانی کی کمی ہو تو افطاری کے وقت تربوز ضرور کھائیں۔ افطاری کے بعد سے 3 کھیرے کھائیں۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد 1 لونگ چوس لیں۔ جو لوگ الٹے ہو کر سوتے ہیں انہیں فحش خواب آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو اسے پیاز کا پانی سنگھائیں، فوراً اسے ہوش آ جائے گا۔ رمضان میں اچھی صحت کے لیے یہ چیزیں کھائیں۔ باسی روٹی، سحری میں رات کی بچی ہوئی روٹی کھائیں۔ دہی اور لسی، سحری میں دہی اور لسی کا استعمال ضرور کریں۔ کھجور اور کشمش کمزوری سے بچنے کے لیے افطاری میں کھجور اور کشمش کھائیں۔ کم کھائیں، فٹ رہنے کے لیے سحری اور افطاری میں مناسب کھانا کھائیں۔ اندھا دھند پیٹ نہ بھریں۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ خربوزے کے ساتھ روزہ افطار کیا کریں۔ اس سے پیدا ہونے والا بچہ صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہوتے ہوں وہ روزانہ پھول گوبھی کچی استعمال کریں، انشاءاللہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ سہانجنے کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ کچنکار کے طبی فائدے۔ ماہرین کے مطابق کھانا کھاتے وقت پانی پینے سے وزن بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھاتے وقت صرف پانی پیتے ہیں تو کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا۔ اسی دوران ہضم نہ ہونے والا کھانا چربی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ وزن میں اضافے کی طرف جاتا ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے کی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے نمکین کھانے یعنی کہ نمکین چیزوں کا استعمال کم کریں۔ سوڈیم پیاس کا مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تیل اور مسالہ دار غذائیں۔ بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے۔ گردے خراب نہیں ہوتے۔ گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ بواسیر کا خاتمہ کرتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارتی ہے۔ خون کی خرابی کو دور کرتی ہے۔ قبض کشا ہے اور اسہال کو روکتی ہے۔ سرد خشک تاثیر کی حاملے اور معدے کو طاقت دیتی ہے۔ اس کی سبزی میں تھوڑا دہی اور سفید زیرہ ملانے سے تمام نقائص ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں پانی کی کمی کی 10 علامات: پسینے کا نہیں آنا، سر میں درد ہونا،
وزن کا بڑھ جانا، بار بار قبض کا آنا، صحت کا خراب ہونا، پٹھوں میں درد ہونا، گہرے پیشاب کا آنا، ہونٹوں کا خشک ہونا، آنکھوں کا خشک ہونا، جوڑوں میں درد ہونا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ان 3 باتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ نمبر 1، آخری عشرے کی ہر رات میں جتنا ممکن ہو، چاہے 1 روپیہ ہی ہو، صدقہ خیرات ضرور کریں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگی وہ خیرات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے 84 سال تک خیرات دی ہو۔ آخری عشرے کی ہر رات 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگی وہ نماز ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے 84 سال کی عبادت کی ہو۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگی وہ تلاوت ایسی ہو جائے گی جیسے آپ نے گویا 84 سال ایک بار قرآن پڑھا ہو۔ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد جسم میں کیا تبدیلی آتی ہیں؟ یادداشت میں بہتری۔ ایک ماہ کے لیے روزہ رکھنا، اسی دوران ہر کھانے پینے کی اشیاء سے دور رہنا جسم کے نظام میں بہتری لاتا ہے اور شفایاب کرتا ہے۔ روزہ دماغی قوت کو بڑھاتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور نئے کیمیکل اور نیوران پیدا کرتا ہے جو اعصابی امراض سے بچانے میں مدد کرتی ہیں۔ شوگر اور دل، جگر، گردے کی بیماریوں سے نجات۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جسم کے دیگر حصوں میں بھی ماہرین صحت نے اعضاء کے کام میں باریک تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر لینا شبیب کا کہنا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں روزے کے دوران ہمارے جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسموں کو زہریلے مادوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہ صیام میں 30 روزے رکھنے کے بعد جگر اور گردے جیسے اعضاء کا نظام کئی گنا بہتر کام کرتا ہے۔ جسم کی زہریلی چربی میں کمی۔ دوسری جانب جسم کی چربی سب سے زیادہ زہریلے مادوں میں سے ایک ہے جسے چھٹکارا حاصل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ جس طرح جگر کی چربی ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتی ہے، بالکل اسی طرح پٹھوں اور پینکریاس یعنی کہ لبلبا میں چربی ہونے سے کینسر جیسے امراض لاحق ہو سکتی ہیں۔ تاہم دن بھر روزہ رکھنے سے جسم کی زہریلی چربی میں کمی آتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ رمضان کے دوران ان لوگوں کے جسم میں چربی کی مقدار کم واقع ہوتی ہے جن کا وزن زیادہ ہو، جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ چونکہ روزے میں میٹابولزم میں تیزی، بھوک اور ہارمونز متوازن ہوتے ہیں، اس لیے روزہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہوں۔ رمضان میں جسمانی تبدیلیوں جیسے فوائد لوگ محسوس کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن بھر عبادت، دعائیں اور ذہنی سکون بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میں ہسپتال میں نرس تھی۔ میرے پاس ایک بوڑھا مریض آیا جس کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ سیریس تھی۔ وہ مجھے روز کہتا، بیٹی اگر تم ایک بار ہسپتال کے تہہ خانے کا چکر لگا لو تو میں یقیناً بچ جاؤں گا۔ اچانک میرے بہنوئی کا انتقال ہوا تو میں وہاں چلی گئی۔ 5 دن کے بعد ڈیوٹی پہ آئی تو وہ بوڑھا مریض انتقال کر چکا تھا۔ اس کی کہی بات مجھے یاد آئی اور میں ہسپتال کے تہہ خانے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل کے مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملتی تھی۔ 1000 کوششیں کر لی مگر ناکام رہی۔ روز دن میں 4 جگہ تو ضرور نوکری کے لیے جاتی مگر میں ناکام رہتی۔ میرے والد بہت ہی پریشان تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب کام نہیں کر سکتے تھے اور ایک بہن کی شادی بھی کرنی تھی جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ابا جی کے ساتھ بھی فکر مند تھی، رشتہ ہو چکا تھا، جہیز رہتا تھا اور بنا جہیز کیسے بیٹی رخصت ہو سکتی ہے۔ اس دور میں تبھی مجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی تھی۔ اللہ کرے مجھے نوکری مل جائے، میں ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار ہوں، بس نوکری ملے اور بچوں کی شادیوں کی تیاری خیریت سے ہو جائے۔ میں اب یہی دعا کرتی رہتی۔ ایک دن یوں ہی نوکری کے لیے نکلی۔ نہ ملنے پر تھک ہار کر شام کے وقت سڑک کے کنارے بیٹھ کے پیدل چلتے چلتے پاؤں تھک چکے تھے۔ ایک قدم چلنا محال تھا، مجھے ابھی چند پل گزرے تھے جب یوں لگا جیسے کوئی بیٹھا ہو ساتھ۔ نظر گما کر دیکھتا ہو تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر 2 قدم دور کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، تبھی دوبارہ چلنے لگی۔ اب میرے چلنے میں قدرے تیزی تھی، مجھے لگا میں کافی دور نکل آئی ہوں، اس لیے آہستہ چلنے لگی۔ تبھی دوبارہ وہی شخص میرے پاس آ گیا، بالکل میرے سامنے۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو اس نے مجھے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھلا وہ میری کیا مدد کر سکتا تھا جسے میں جانتی تک نہیں تھی اور نہ وہ مجھے، مگر مجھے کیا خبر تھی وہ شخص میرے بارے میں کیا کیا جانتا تھا۔ میں نے پوچھا، میری کس طرح مدد کریں گے؟ تو اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ کیا سچ میں نے کوئی خوشی سے پوچھا۔ ہاں میں یہ کروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ایک ایڈریس دیا۔ کل یہاں چلی آنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔
اس نے جاتے ہوئے کہا۔ میں خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے قدموں میں خوشی سے ہی ایک جان سی آ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو قدم چلنے سے آ رہی تھے، اب وہ قدم دوڑنے کو تیار تھے۔ میں نے گھر جاتے ہی پہلے والد صاحب کو خوشخبری دی۔ ابا جی، ابا جی، میں انہیں خوشی سے پکارتی ان کے کمرے میں گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ انہوں نے مجھے دیکھتے پوچھا۔ ابا جی، مجھے نوکری مل گئی ہے، میں نے خوشی سے کہا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ سچ بیٹا؟ کہاں اور کس جگہ؟ ان کے سوال پر میری خوشی یکدم جھاگ کی طرح بیٹھی۔ میں وہی آ گئی اور وہ پوچھنے لگی، یہ تو میں نے پوچھا بھی نہیں اس بزرگ سے، اور نہ انہوں نے مجھے بتایا۔ یہ سوچنے لگی کہ کیا کام ہوگا۔ تبھی ابا جی نے دوبارہ پوچھا، پتہ نہیں ابا کیا کام ہے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا، مجھے ایک بوڑھا شخص ملا تھا، اس نے ایک جگہ کا پتہ دیا کہ وہاں سے نوکری مل جائے گی۔ میں خوشی میں پوچھ بھی نہ سکی کہ کیا کام ہے۔ میں نے تفصیلی جواب دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اچھا، دھیان سے جانا زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابا جی کے کہنے پر میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کھانا بنانے لگی۔ میری والدہ کچھ سال پہلے انتقال کر گئی تھی۔ میں نے کھانا ابا جی کے ساتھ کھایا اور سونے لگی۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کیا اور ابا جی سے اجازت لیتی اور دعا لے کر نکلی، اور اس پتے پر پہنچی جہاں پہنچتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے بہت ہی بڑا ہسپتال تھا جسے دیکھ کر میں کنفیوز ہو گئی، اندر جاؤں یا نہیں، مگر جانا تو تھا۔ اندر جاتے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو نظر اسی بوڑھے شخص پر پڑی۔ وہ کچھ ہی دور ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اس کے قریب گئی اور اسے مخاطب کیا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا اور یوں کھڑا ہوا جیسے میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ چلو آؤ بات کروا دوں۔ وہ مجھے لیے ایک طرف چل دیا۔ میں مسلسل وہاں کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب وہ مجھے لیے ایک کمرے میں گیا، وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کچھ سوال کیے اور مجھے نوکری مل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے اتنی آسانی سے نوکری کیسے مل گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی میں کس کھائی میں دھکیلتی گئی ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں جس پر شکر ادا کر رہی ہوں وہ نعمت نہیں بلکہ وہ عنقریب میرے لیے زحمت بننے والی تھی۔ میں نے نوکری شروع کر دی۔ والد بہت خوش تھے۔ اب دن قدرے آسان ہونے لگے تھے۔ ابا جی دوائیں اور کھانا وقت پر انہیں ملنے لگا تھا تو وہ کچھ بہتر ہونے لگے، اور بجو کے لیے جہیز بھی تیار ہونے لگا تھا۔ میں بہت خوش تھی، مجھے نوکری مل جانے کی خوشی تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک بے سکونی سی رہنے لگی تھی۔ مجھے ہسپتال سے ایک عجیب سی وحشت ہوتی، کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا تھا کچھ ہی وقت میں قرضہ اٹھا کر بجو کی شادی کر دی گئی۔ ابا جی نے اب مجھے ہر مہینے اس قرضے کی قسط ادا کرنی تھی، جس کے لیے میں اب زیادہ محنت کرتی تاکہ کبھی ابا پر بات نہ آئے۔ اس دن دوائیں لیے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ میں وہ دوائیں چیک کروا کر مریض کو دوں، اس لیے میں میل ڈاکٹر کے آفس کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک ایک آفس کے قریب سے گزرتے وقت میرے ہاتھ سے ٹرے گر گئی اور تمام دوائیں زمین بوس ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دوبارہ اٹھانی شروع کی۔ میرا دل ڈر کے مارے کانپنے لگا تھا۔ نہ جانے کتنی مہنگی تھی وہ دوائیں۔ میں وہ سب دیکھتی ٹرے میں رکھ رہی تھی کہ کہیں کچھ ضائع تو نہیں ہوا، جب اسی آفس سے ایک ڈاکٹر ہڑبڑاتا ہوا باہر نکلا اور میری طرف آیا۔ میں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اور زیادہ ڈر گئی، مگر اس کے عمل پر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے میرے بازو کو زور سے پکڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، میں نے گھبراہٹ سے کہا۔ میرے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، دل مانو خوف سے بند ہونے کو تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیوں وہ مجھے یوں پکڑ کر کھڑا تھا۔ میں مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا سنا تم نے؟ اس نے ایک دم سختی سے پوچھا۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہی تھی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس آفس میں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ اس کی گرفت میرے بازو پر سخت تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں سنا۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے جواب دیا، جھوٹ مت بولو، نہ جانے کیا بات کر رہے تھے وہ لوگ جس کی خبر کسی کو ہونے کے ڈر سے وہ یوں مجھ سے سوال جواب کر رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں سنا، پلیز میرا بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو کچھ دیر تک اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور 2 قدم دوری پر کھڑا ہوا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی جب اس نے دوبارہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے میرا راستہ بند کیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی اگلی بات پر میری سانس رک گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہو۔ میری بات یاد رکھنا، وہ سخت لہجے میں کہتا چلا گیا۔ میں نے کچھ دیر غائب دماغی سے اس طرف دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا، پھر وہ دوبارہ دوائیں اٹھاتی چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سوچ لیا کہ میں نوکری چھوڑ دوں گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر پہنچی تو ابا جی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہیں لے کر ہسپتال گئی جہاں کافی خرچہ ہو گیا جو مجھے ہی اٹھانا تھا۔ اس کے بعد دوائیں، کھانا اور پھل وغیرہ کا خرچہ، جسے دیکھ کر میں جان چکی تھی کہ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، قرض بھی تو ادا کرنا تھا۔ 2 دن کے بعد دوبارہ میں ہسپتال جانے لگی۔ مجھے اب 2nd فلور پر ڈیوٹی دینی تھی جہاں زیادہ تر آپریشن ہی ہوتے۔
ایک بات بہت عجیب تھی، روز 10 کے قریب آپریشن ہوتے، جن میں سے کامیاب صرف 1-2 ہی ہوتے تھے۔ روز کا یہی معمول تھا، باقی کے مریض آپریشن کے دوران آپریشن ناکام ہونے پر موت کی آغوش میں چلے جاتے۔ پہلے تو اس بات کو اگنور کرتی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ سب عجیب لگنے لگا، کچھ تو غلط تھا۔ وہاں اس بات کی تصدیق میرا دل و دماغ روز کرتے تھے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک شام وہاں ایک بزرگ آدمی کو لایا گیا جس کی حالت سیریس تھی۔ اس کا آپریشن 10 دن بعد تھا۔ وہ دیکھنے میں زیادہ بیمار لگ رہا تھا۔ میری ڈیوٹی اسی کے پاس تھی۔ دوسرے دن میں اس کے پاس ہی تھی جب ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا جو شاید اس شخص کا بیٹا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تو بوڑھا شخص بولا، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں ایک لمحہ نہیں گزار سکتا۔ اس شخص کے لہجے میں ڈر تھا۔ میں نے ان 2 دنوں میں دیکھا تھا وہ شخص کچھ زیادہ ہی خوف زدہ تھا۔ میں حیران تھی وہ کیوں خوف میں مبتلا تھا۔ پھر سوچا کہ آپریشن ہے تبھی ڈر رہا ہوگا، اکثر لوگ ایسے موقع پر ڈر جاتے ہیں۔ مگر افسوس میں مکمل طور پر لا علم تھی کہ وہ تو ان سب سے خوف کھا رہا تھا۔ جو اس کے ساتھ ہونا تھا وہ سب جو شاید میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے تو میں کسی بھی طرح اسے وہاں سے نکال دیتی، کچھ ایسا کر دیتی جس سے وہ شخص وہاں سے آزاد ہو جاتا، پھر چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکا کچھ دیر خاموش رہا۔ بابا آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ برائے مہربانی ایسا نہ کریں، میرے لیے مشکلات پیدا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ لڑکا بولا تو اس کے لہجے میں تھکن واضح تھی، جیسے وہ کافی تھک چکا ہو اس شخص کی باتیں سن سن کر۔ دیکھو بیٹا، مجھے کہیں اور لے جاؤ، بس یہاں مت رکھو۔ وہ شخص ایک بار پھر بولا۔ بابا بس کر دیں، اب دوبارہ یہ بات مت کریے گا، میں اب چلتا ہوں۔ وہ غصے سے یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ میں نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ جو ماں باپ ہمیں اس وقت سنبھالتے ہیں جب ہم اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے، نہ کچھ کھا نہ پی سکتی ہیں، یہاں تک کہ ہم تو یہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ہمیں اس وقت سنبھالتے ہیں جب ہم دنیا سے لا علم ہوتے ہیں اور ہم ان کی ذرا سی اس بات پر برداشت نہیں کر پاتے، ان کی چھوٹی سی بات پر غصہ کرتے ہیں، ان کو جھڑک دیتے ہیں، ان کے دکھ پر انہیں تسلی نہیں دے پاتے۔ افسوس ہم پر۔ میں نے انہیں دیکھتے سوچا اور ان کے پاس کھڑی ہو گئے۔ چچا آپ اداس کیوں ہیں؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ شاید یہ جان سکوں کہ وہ کیوں وہاں سے جانا چاہتے ہیں، ایسا کیا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہیں۔ بیٹا تم مجھے یہاں سے نکلوا دو، انہوں نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا میں مر جاؤں گا۔ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی بھلا کوئی شخص کیوں اپنا علاج نہیں کروانا چاہے گا، مگر اس وقت مجھے کیا پتا کہ وہاں علاج نہیں ہوتا۔ آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا سب کچھ سر کے اوپر سے گزر رہا ہو، لیکن ان کی اگلی بات پر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے آنکھیں پوری کھول کر انہیں دیکھا کہ وہ ہوش میں ہیں یا نہیں، مگر وہ پورے ہوش میں تھے۔ مجھے وہم نہیں ہوا تھا۔ تم تہہ خانے میں جا کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں ہڑبڑا کے، ارے چچا آپ ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہیں؟ ایسا نہ کریں، آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تو جاؤ جا کر دیکھو تہہ خانے میں۔ ایک بار بیٹی، اگر تم ایک بار تہہ خانے کا چکر لگا لو تو میں بچ جاؤں گا۔ پھر وہی کہتا گیا۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ میرا رخ نرسس وارڈ کی طرف تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ایک ڈاکٹر نے مجھے پکار کر پوچھا۔ میں انہیں جواب دیتی، وہ اپنی کہنے لگے، جاؤ یہ ادویات فرسٹ فلور پر موجود روم نمبر 104 میں موجود مریض کو دے دو۔ انہوں نے وہ دوائیں مجھے زبردستی پکڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانا پڑا۔ میں دوائیں دے کر لوٹ رہی تھی جب اچانک نظر پیچھے کی طرف جاتے راستے پر پڑی تھی۔ تبھی میرے ذہن پر اس بوڑھے شخص کی باتیں رقص کرنے لگی۔ میں نے سوچا جا کر دیکھتی ہوں وہاں کیا ہے، مگر نہیں، میں کیسے جا سکتی تھی وہاں جہاں کے بارے میں مجھے کچھ علم بھی نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں پلٹ کے اگلے دن بھی یہی ہوا۔ وہ بوڑھا شخص پھر مجھے کہنے لگا، تہہ خانے میں جا کر دیکھو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو ایک چکر تہہ خانے کا لگا لو۔ میں اب پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ روز مجھے یہی کہتا اور میری منت کرتا۔ میں اسے نظر انداز کر رہی تھی، جو میری غلطی تھی اور آگے جا کر یہی غلطی پچھتاوا بن جانی تھی۔ انہی دنوں اچانک میرے بہنوئی کی وفات ہو گئی اور مجھے وہاں پر جانا پڑا۔ دکھ چھوٹا نہیں تھا جو سہنا تھا۔ بجو کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ اس مشکل کے باوجود میں 5ویں دن ہسپتال دوبارہ گئی تو کسی خیال کے تحت سیدھا اسی کمرے میں گئی جہاں وہ مریض تھا، مگر اب وہاں کوئی اور موجود تھا۔ میں نے ساتھی نرس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں بہت دکھی ہو گئی۔ تبھی میرے ذہن میں اس کی باتیں گردش کرنے لگی۔ میں نے تہہ خانے میں جانے کا سوچا۔ ایسا کیا تھا وہاں جانے سے اس مریض کی حالت بہتر ہو سکتی تھی، زندگی بچ سکتی تھی؟ مجھے یہ پتہ لگوانا تھا۔
میں نے تہہ خانے میں جانے کا فیصلہ کیا اور اسی طرف چل دی، مگر بدقسمتی ایک بار پھر ڈاکٹر نے ٹوک دیا اور دوائیں کسی مریض کو دینے کو کہا۔ میں ان کا کام کرنے لگی، مگر ذہن پر بار بار وہاں جانے کا خیال ضرور آ رہا تھا، مگر افسوس میری مصروفیات پھر بڑھ چکی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں نے اس دن یہ طے کیا کہ کچھ بھی ہو ضرور تہہ خانے میں جانا ہے، اس لیے جاتے ہی پہلے میں نے وہاں جانے کا رخ کیا۔ میرے قدم نہ جانے کیوں خوف سے کانپ رہے تھے، میرا دل مجھے واپسی پر اکسا رہا تھا۔ ایسا کیا تھا وہاں جہاں جانے سے دل انکاری تھا؟ میں نے سیڑھیوں پر قدم ہی رکھا تھا کہ پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنی۔ مجھے لگا سانس رک گیا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک نرس کھڑی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بولو کہاں جا رہی تھی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ میں ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہی تھی، میں نے جلدی سے کہا۔ اچھا کس ڈاکٹر کو؟ نہ جانے وہ اتنے سوال کیوں کر رہی تھی۔ اس کی نظریں عجیب طرح میرے چہرے پر تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پتہ لگوا رہی ہو۔ میں نے نظریں پھیر کر ایک نام لیا تو وہ میرے قریب آئی۔ وہ ڈاکٹر دوسرے فلور پر ہے اور تم یہاں دوبارہ مت آنا، یہاں آنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ امید ہے سمجھ گئی ہوگی اس کی بات۔ مجھے سمجھ تو نہیں آئی، مگر پھر بھی اسبات میں سر ہلاتے میں وہاں سے واپس پلٹ کے کئی دفعہ وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ ایک رات کام زیادہ ہونے پر مجھے دیر ہو گئی۔ میں واپسی کے لیے نکلی تھی جب میری نظر اسی راستے پر پڑی جو تہہ خانے میں جاتا تھا۔ میں نے سوچا اس وقت وہاں کون آئے گا، تو ابھی جا کر دیکھ لیتی ہوں کیا ہے وہاں، جس سے اس بوڑھے مریض کی جان بچنی تھی۔ میں نے وہاں جاتے ہوئے آس پاس دیکھا کوئی نہیں تھا تو جلدی سے وہاں آ گئی۔ آہستہ آہستہ چلتے میری پوری کوشش تھی کہ قدموں کی آواز نہ ہو۔ وہاں سیڑھیاں ختم پر ایک دروازہ تھا۔ میں نے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا، جب اندر سے آتی آوازیں سن کر میں رک گئی۔ کوئی بات کر رہا تھا مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازے سے کان لگائے۔ اب کچھ ٹھیک سے سنائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں سب سن رہی تھی مجھے لگ رہا تھا قدموں سے جان نکل رہی ہو۔ میرے لیے قدموں پر کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک نے جانے کا کہا تو میں جلدی سے وہاں اندھیرے میں چھپ گئی۔ تو وہ نکل گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے اتنے بھیانک سائز سے پردہ اٹھاؤں۔ تبھی وہ دوسرا شخص بھی نکل آیا، مگر اس کے چہرہ دیکھ کر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، کہیں چیخ نہ نکل جائے۔ لوگ کتنے چہرے رکھتے ہیں، اتنے معصوم اور اچھے دکھنے والے لوگ اندر سے کتنے برے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر اندر جانا چاہا، دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی وہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ سب دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں سے سنا تھا ایسا بھی ہوتا ہے، مگر یقین نہیں ہوتا تھا کہ انسان اس حد تک گر سکتے ہیں۔ انسانیت ہی بھلا کر یہ سب کچھ کریں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے نکلی۔ موبائل میرے پاس نہیں تھا جس سے ثبوت کے طور پر تصویر لے سکتی تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے میں ہسپتال سے نکل کر اب روڈ پر چل رہی تھی۔ مجھے پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ میں نے پولیس اسٹیشن جانا تھا، وہاں انہیں یہ بتانا تھا کہ ہسپتال کے نام پر کون سا غیر قانونی دھندا ہو رہا تھا، ڈاکٹر کے نام پر کون سے درندے بیٹھے تھے انسانوں کو نوچنے کے لیے۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں نہ کہیں میں ان سب میں شریک رہی۔ لا علم تھی مگر میرا فائدہ تو اٹھا لیا ان لوگوں نے، بلکہ مجھ جیسے کئی تھے اس ہسپتال میں۔ میں بہت ہی مشکل سے پولیس اسٹیشن پہنچی۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے کہا وہ لوگ کھانا کھا رہی ہیں۔ میں کافی دیر بیٹھی رہی، جب ایس پی کے آنے پر ان کے پاس گئی۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی مگر سمجھا نہیں سکی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کن لفظوں سے وہ سب بتاؤں جو دیکھا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جسے دیکھ کر دل حلق کو پہنچتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ چلے تو وہ میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے مختصر سا انہیں جواب دیا کہ وہ یقین رکھیں میری بات کا کچھ دیر بعد ہسپتال کے دروازے پر تھے۔ پولیس اندر داخل ہوئے تو وہاں موجود گارڈز نے بہت شور کیا، لیکن ایس پی نہیں رکا۔ ہسپتال کو پولیس گھیر چکی تھی۔ بہت مشکل میں ان کے ساتھ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہوئے ایک بار پھر میرا دل بند ہونے کو تھا۔ وہاں موجود انسانوں کے اعضاء دیکھ کر میرا شدت سے رونے کو دل کیا۔ بہن اب گھر چلی جائے، ایس پی نے میری حالت دیکھی تو جا کر باجی کو گھر چھوڑا۔ انہوں نے کس سے کہا تھا مجھے نہیں پتا، میں کیسے گھر پہنچتی مجھے نہیں پتا، میرا دل پھٹنے کو تھا۔ گھر پہنچی تو میری حالت دیکھ کر بجو اور ابا جی پریشان ہوئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ بجو بار بار پوچھ رہی تھی۔ بیٹا پولیس کے ساتھ آئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ابا جی نے بھی فکر مندی سے پوچھا۔ میں بجو کے ساتھ رونے لگی۔ روتے روتے میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ پریشان ہوئے اور فکر مند بھی۔ اللہ بہتر کرے گا، ابا نے تسلی دی۔ نیند کی توا سے میں سو گئی۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ 12 بجے مجھے پولیس اسٹیشن جانا تھا، اپنی گواہی دینے کے لیے وہاں گئی۔ اسی وقت وہاں ان تمام ڈاکٹر سے باز پرس ہو رہی تھی جو مجھے سنائی دے رہی تھی کیونکہ میں قریب ہی بیٹھی تھی۔ بقول ان کے کہ ہسپتال شروع کے دنوں میں اچھا جاتا رہا مگر معاوضہ بہت ہی کم تھا۔
تبھی وہاں ایک روز ایک نیو ڈاکٹر آیا. اس نے ایک ایک کر کے تمام ڈاکٹرز کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا اور پھر اس دن کے بعد سیکنڈ فلور پر جہاں بوڑھے مریضوں کے آپریشن ہوتے تھے انہیں آپریشن کے دوران انہیں وہیں سے خفیہ دروازے کے ذریعے طے خانے میں لے جایا جاتا. وہاں ان کے اعضاء نکال کر رکھے جاتے، پھر وہیں سے دوبارہ آپریشن روم میں لے جایا جاتا. ان میں سے کچھ کا آپریشن ایمانداری سے ہوتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو. ان سب سے ڈاکٹرز کو بہت فائدہ ہوا جس سے یہ کاروبار بن گیا. مریضوں کے جسم کے حصے دوسرے ملک میں سمگلنگ ہونے لگے تھے. کسی کو ہم پر شک نہیں تھا، اسی لیے ہم خوش تھے. ایمانداری سے کام کرنے کو اب دل نہیں کرتا. وہ ڈاکٹرز اب کچھ بھی کہہ رہا تھا مگر میں وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئی. پورے راستے میرے ذہن میں ایک ہی سوچ تھی، اگر اسپتال میں یہ سب ہوتا ہے تو مریض علاج کہاں سے کروائیں اور کیا گزرتی ہوگی ان مریضوں کے گھر والوں پر، ان کے دلوں پر جن کے علم میں ہی نہیں تھا کہ اپنوں کو علاج کے نام پر قتل کیا جا رہا تھا. نہ جانے کیسے کر لیتے ہیں لوگ یہ سب. کیا ان کا دل نہیں کانپتا؟ مگر نہیں، دل تو ہوتا ہی نہیں ہے. ضمیر فروشوں کے پاس ان کے سینے میں تو پتھر ہوتے ہیں جو انہیں روکتے بھی نہیں. تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں. ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.